پیارے ناظرین اور سامعین اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے سارے سامعین اور ناظرین بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور شاد و آباد رکھے۔ آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ایک مولانا صاحب کی ویڈیو اور اس کا خطاب اور بیان بڑی دھوم دھام سے اور بڑے عوام کے نعروں کے ساتھ مجمع کے سامنے مولانا صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور وہ واقعہ ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو کہ آپ نے تھامنیل پر جو دیکھ کر آئے ہیں، اور بالکل وہ واقعہ یہاں موجود ہے۔ میں آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ، اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس بھی کریں گے۔ وہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو یہ غوث پاک کہتے ہیں، کہ غوث پاک کا قبر کے اندر فرشتوں کے ساتھ جھگڑا ہوا، ٹھیک ہے۔ آخر کار غوث پاک نے سارے جتنے بھی نورانی فرشتے ہیں سب کو جمع کروا کے اور اللہ کے سامنے ان کو پیش کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا کہ عبدالقادر جیلانی سے سوالات کیے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو وہ بیان دکھانے والا ہوں، لیکن سب سے پہلے اسی طرح کی بیانات کی جو تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ یہ بات ہے کہ یہ مولانا صاحب نے کہاں سے یہ پڑھا ہے اور قبر کے اندر اس نے ریکارڈنگ کیسے کی ہے، کہ قبر والے حالات، جو عالم برزخ والی زندگی ہے، موت کے بعد جو عالم برزخ ہے، عالم قبر ہے، یعنی قبر والی زندگی جو ہے، تو اس کے حالات مولانا صاحب کو کیسے معلوم ہوئے کہ فرشتوں نے جو ڈسکس کی ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور پھر اللہ کے پاس چلے گئے اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قبر سے نکل کر وہاں گیا، اور یہ مناظرے ہوئے اور بحث ہوئی اور فرشتوں کے ساتھ جھگڑا ہوا اور سوالات کیے، تو یہ کیسے مولانا صاحب کو پتہ تھا؟ ناظرین کرام، اس قسم کی جھوٹیاں کہانیاں جو کہ پگڑی باندھ کر اور اتنے بڑے عالم اپنے آپ کو کہہ کر اور ممبروں پر اور جو ہے نا اسٹیجوں پر بیٹھ کر وہ جو ہے نا لوگوں کو خطاب کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ بھولی بھالی جو امت ہے، جو قوم ہے، وہ تو کہیں گے نا ٹھیک ہے، بس جو مرید ہوگا فرشتوں سے اللہ کے سامنے، غوث پاک نے جو نا یہ وعدہ لیا، تو پھر ہم کچھ بھی عبادت نہ کریں، بس غوث پاک کا نام کے مرید ہو جائیں، بس باقی جو کچھ بھی کریں کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس قسم کی باتیں اور حکایات اور واقعات اور قصے کہانیاں جو کرتے ہیں مولانا صاحب، اور عوام کو انہوں نے بدھو بنایا ہوا ہے، اور عوام بس نعرے لگا رہی ہے۔ جو وہ واقعہ بیان کرتا ہے مولانا صاحب، کیا اس کو کہاں سے پتہ چلا؟ کیا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کتاب میں لکھا ہے کہ اسی طرح میں مروں گا پھر فرشتوں کے ساتھ میرا جھگڑا ہوگا اور میں ان سے یہ مطالبہ کروں گا، اللہ کے سامنے ہمارا یہ جو ہے نا معاہدہ ہوگا کہ میرا جو بھی مرید آئے گا فرشتے ان سے سوال نہیں کریں گے؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہیں، کیا وہ اسی طرح ہیں؟ تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں بنی بنائی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی عالم، ایک انجینئر صاحب نہیں، ایک میں نہیں، بلکہ جو کوئی عالم بھی اس پر رد کرے گا تو وہ گستاخ ہوگا۔ تو چلیں آپ چلتے ہیں پہلے مولانا صاحب کی ویڈیو کی طرف، اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مولانا صاحب کی ویڈیو دیکھ لیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے، انتقال ہوا غوث پاک سرکار کا۔ ٹھیک ہے، سمجھیے آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، قبر شریف بند ہو گئی، فرشتے آئے آ کر کہنے لگے من ربو کا، غوث پاک سے سوال کر رہے من ربو کا۔ غوث پاک سرکار نے کہا میں نہیں بتاؤں گا۔ کیا تم کو آداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو؟ سلام علیکم۔ ہائے 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 ہائے، ہائے ہائے ہائے، فرشتے ادب سے کھڑے ہو کے السلام علیکم یا عبد القادر۔ السلام علیکم۔ اے عبد القادر، آپ پر سلام ہو۔ تو آپ نے سلام کا جواب دیا۔ جواب دیتے ہی پھر فرشتے پوچھے من ربو کا، تو غوث پاک نے کہا میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ اور لکھ لعنت تیرے جمن تے۔ بولے عبد القادر آپ کے کیا سوال ہیں؟ کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی، آدم کی، چلو، اس وقت تم سے کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ تیار کر رہا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں، تو تم نے ہاتھ جوڑ کر میرے مولا تو جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا، تم نے ایسی بات کیوں نہیں کہی؟ رب کو مشورہ کیسا دیا؟ کچھ بھی سے پاک سرکار پر میرے رب کو تم نے مشورہ کیوں دیا
کہ تو इनको कहीं को पैदा कर रहा, हम लोग है ना, तुम इतनी बड़ी बात कैसा बोले? अच्छा हमको सिखा रिया है। दूसरी बात पूछे, दूसरा सवाल यह है कि जब मेरे दादा आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो रही थी तो तुमने इल्जाम लगाया ये दुनिया में जाके कत्ल करेंगे। तुमने इतनी बड़ी हिम्मत का काम कैसे किया कि मेरे दादा पे इल्जाम लगाया? फरिश्ते परेशान हो गए, आई बोले ये बाप रे बाप। तो फरिश्ते अर्ज करने लगे, I am sorry बाबू। ए अब्दुल कादिर, जब ये वाकया हुआ था आदम अलैहिस्सलाम का, जब अल्लाह ने पूछा, जब हमने जवाब दिया, हम दोनों थोड़ी थे, वहां तो पूरे फरिश्ते थे, आप सबसे पूछो। तो बोले जाओ सबको जमा करो, मैं पूछने आ रहा हूं। सारे फरिश्तों को उन्होंने जमा किया और गौसे पाक की रूह मुबारक आसमानों में सैर करने लगा। सब फरिश्ते अर्ज करने लगे, अल्लाह अब्दुल कादिर ने पकड़ लिया है, वो हमसे सवाल करने लगे हैं। तो रब ने फरमाया, जब अब्दुल कादिर पूछता है तो मेरे फरिश्तों जवाब दो। गजब बेइज्जती है। अब्दुल कादिर पूछ रहा है तो जवाब दो। तो फरिश्ते आजिज आ गए, सवाल का जवाब नहीं दे सके, तो कहने लगे, अल्लाह बंद करो हाथ जोड़ के, मैं हमें अब्दुल कादिर के इन सवालों से बचा ले। तो रब फरमाता है, अब्दुल कादिर इनको छोड़ दो। पाक सरकार की रूह मुबारक ने अर्ज किया, ए अल्लाह तेरे हुक्म से मैं इनको छोड़ता हूं, लेकिन मौला मेरी एक शर्त है दसो। जो इनको पूरी करनी होगी। तो रब फरमाते हैं, अब्दुल कादिर इन पर शर्त बयान करो। तो गौसे पाक सरकार अब फरिश्तों को शर्त सुना रहे हैं, सुनो ए फरिश्तों, रब के हुक्म से मैं तुमको छोड़ रहा हूं, मगर एक शर्त है। फरिश्तों ने कहा, है अब्दुल कादिर क्या शर्त है? तो कहते हैं कि सुनो, आज से लेकर सुबह क़यामत तक जब कभी खबर में मेरा मुरीद आएगा, जब मेरा मुरीद आएगा तो तुम उससे सवाल पूछ पूछ कर उसको परेशान नहीं करोगे, उस पे आसानी करोगे। क्यों? किस लिए? कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? उसको परेशान नहीं करोगे, उसको आसानी दोगे। जी नाज़रीन इकराम, आपने सुन ली होगी वो तकरीर, और वो इतना बड़ा दावा करता है कि आखिर में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने सारे फरिश्तों से मुआहदा लिया था कि आइंदा के लिए मेरा कोई भी मुरीद आएगा तो उस पर जो है ना कोई किस्म का सवाल और कोई किस्म का रौब दाब नहीं होगा, और उनसे सवाल भी आप ना करें, ये मेरा, वरना आप मुझे सवाल का जवाब दें। फरिश्तों के साथ ये झगड़ा था शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का। देखिए, ये ढकोसले और ये जो कहानियाँ हैं सारियाँ कुरान करीम के ख़िलाफ़ हैं। सबसे पहले एक आयत की तरफ आते हैं, बल्कि बहुत सारे आयात हैं इस तरह के। देखिए, यहूद का और नसारा का ये जो है ना दावा था बनी इसराइल का कि हमें आग नहीं लगेगी, क्योंकि हम बनी इसराइल हैं। बनी का मैंने बेटा इसराइल लक़ब है याकूब अलैहिस्सलाम का, और ये याकूब अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे थे उनकी 12 कौमें बनी इसराइल की, और सारे जितने अम्बिया अलैहिस्सलाम आए ईसा अलैहिस्सलाम तक, ये सारे बनी इसराइल में आए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु इस्माइल से आए हैं। तो ये जो है ना इख्तलाफ उनका रहा, तो वो उन्होंने ये दावा किया, लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, वो मादूद जो चंद दिन हैं हम आग में जलेंगे, बाकी हमारे नज़दीक आग नहीं लगेगी, हम तो जन्नत ही में जाएंगे। उसकी वजह यह है कि हम अम्बिया अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। बिल्कुल ठीक है, बनी इसराइल का मतलब भी है, बनी इसराइल भी जो है ना याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थी, तमाम अम्बिया उसमें आए थे, ये अम्बिया की औलाद थी, बिल्कुल उनकी कौल ये ठीक है। लेकिन दूसरा कौल जो वो करते थे कि आग हमारे करीब भी नहीं है, कि हम तो जहन्नम में नहीं जाएंगे, हम तो जन्नत ही में जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जवाब दिया है। सूरतुल बकरा है, पहला पारा है, पहले पारे की आखिरी आयत देखें, आगे सयक़ूल शुरू होता है। तो जो पहला पारा है उसकी बिल्कुल पहली आयत आखिरी आयत देखें जहाँ ख़त्म हो रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तिलका उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। फरमाया तिलका उम्मतुन, ये तो एक जमात थी अम्बिया अलैहिस्सलाम की, क़द ख़लत लहा, क़द ख़लत वो तो गुज़र चुकी है, जिनका तुम दावा कर रहे हो कि वो हमारे बाप दादा हैं, उनकी वजह से हमें जो है ना हम जन्नत में जाएंगे, आग हमारे करीब भी नहीं आएगी, क्योंकि हम तो अम्बिया की औलाद हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तिलका उम्मतुन क़द ख़लत, ये तो एक उम्मत थी, एक जमात थी अम्बिया अलैहिस्सलाम की जो गुज़र चुकी है। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उनके लिए उनका अमल है, ठीक है। लहा मा कसबत, जो उन्होंने कसब किया उनके लिए है, जो उन्होंने अमाल किए वो उनके लिए हैं। वलकुम मा कसबतुम, जो तुमने कसब किया तुम्हारे लिए।
تمہارے اعمال ان کے اعمال کی وجہ سے تم نہیں بچ سکتے، ٹھیک ہے؟ اور جو تم نے عمل کیا ان کے بارے میں ان سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان کے بارے میں جو عمل کرتے تھے، اور نہ تمہارے اعمال کا ان سے سوال کیا جائے گا جو تمہارے بڑے گزرے ہیں، جو انبیاء علیہم السلام ہیں، انبیاء علیہم السلام کی تم اولاد ہو، بنی اسرائیل ہو، تو ان سے تمہارے اعمال کا سوال نہیں کیا جائے گا، نہ تمہارے اعمال کا ان سے اور نہ ان کے اعمال کا تم سے۔ ان کے اعمال تمہیں فائدہ نہیں دیں گے، بلکہ تمہارے لیے تمہارے عمل، ان کے لیے ان کے عمل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ جو بیٹے کے اعمال ہیں وہ اس کے ہیں، جو باپ کے اعمال ہیں وہ اس کے ہیں۔ اور یہ کہتا ہے کہ غوث پاک نے اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتوں سے عہد لیا ہے کہ میرا جو بھی مرید ہے گا اس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ عجیب بات ہے۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا، بولو میرا پیغمبر، کہہ دو میرا پیغمبر، تقریر کر دو میرا پیغمبر، کہ کوئی آدمی اس بار پر ڈٹ نہ جائے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہوں، بس منہ بولا میں اس کا بس مرید ہوں اور میری جان چھوٹ جائے گی۔ نہیں میرا پیغمبر، تو ان سے اعلان کر کے بتا دو۔ اب سنیں آیت کو اور دیکھیں، اوپر چلے گی، سورۃ الاعراف ہے اور آیت نمبر 188 ہے، 9 پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں قل میرا پیغمبر فرما دے، اللہ کریم فرماتے ہیں قل میرا پیغمبر فرما دے، لا املکو، میں مالک نہیں ہوں، لنفسی، اپنے آپ کے لیے، اپنی نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے، لنفسی، کس کا مالک نہیں ہوں، نفع ولا ضرا، نہ نفع دینے کا، ولا ضرا، اور نہ ضرر دینے کا، نہ اپنے آپ کو نقصان دے سکتا ہوں نہ نفع دے سکتا ہوں، نفع ولا ضرا، نہ نفع دینے کا نہ ضرر دینے کا، نقصان دینے کا، لا املک لنفسی، اے میرا پیغمبر یہ تقریر سنا دو اور مقدس کلام کے ساتھ سنا دو، اور اس کلام کے ساتھ لا ریب فی، جس میں شک نہیں ہے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ کی منشا ہو، میں محمد تو وہ کرتا ہوں جو اللہ کی منشا ہوتی ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کا تابعدار ہوں، اللہ کا رسول بول رہا ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ نے فرما دیا قل میرا پیغمبر فرما دیجئے کہ میں خود مالک نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ، میری تو ساری زندگی جو ہے وہ ماشاء اللہ ہے، اللہ کی منشا کی محتاج ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کا تابعدار ہوں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین نہیں ہے، کوئی گستاخی نہیں ہے، بلکہ اس سے شان بڑھ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے الا ماشاء اللہ نے میں بات ختم کر دی کہ میرا چلنا ماشاء اللہ، پھرنا ماشاء اللہ، بیٹھنا ماشاء اللہ، کھانا ماشاء اللہ، اٹھنا ماشاء اللہ، اتنے تک کہ آنکھ کی جو ایک بال ہے نا اس کا ہلنا بھی ماشاء اللہ، میں محمد بولتا بھی نہیں ہوں الا ماشاء اللہ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے جو بات بھی نکلتی ہے الا وحی یوحی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی منشا ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تابع ہے اللہ کا، تو فرما دے کہ میں مالک نہیں ہوں نفع نقصان دینے کا۔ آگے اللہ نے فرمایا فرما دے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر میں عالم الغیب ہوتا، اگر میں عالم الغیب ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں اپنے لیے بہت خیر جمع کرتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، کوئی مصیبت مجھے نہ پہنچتی، مجھے بھوکے نہ آتی، اور میری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان نہ لگتے، اور میں پورا مہینہ پریشان نہ ہوتا،
وما مسنی السوء لاستکثرت من الخیر، ہاں ان انا نہیں ہوں میں الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو بشارت دینے والا ہوں، میں تو جہنم سے ڈرانے والا ہوں، ایمان والوں کو خوشخبری سنانے والا ہوں، میں تو اس لیے آیا ہوں، میرا کام ہے بیان کر دینا، باقی الہ تو میں نہیں ہوں، الہ تو میرا رب ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین کرام، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، وہ تو میں نہیں کہتا، اگر میں اسی طرح کہہ دوں تو کہیں گے کہ یہ بھی انجینئر کی طرح گستاخ ہے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر یہ جو ہے نا بیان کروا رہے ہیں کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے لیے کوئی نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، ہاں وہ اگر میں کہوں تو کہیں گے کہ یہ بھی انجینئر مرزا کی طرف نکلا، تو یہ تو آپ خود بھی کہیں گے نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اس سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بات نہیں ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہم کہتے ہیں یا انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایسا کہا یا کسی اور عالم نے کہا، اس کے متعلق نہیں کہا کسی نے۔ یہ جو کہانی باز ہے نا، ان کے پیچھے جو جھوٹی کہانیاں بنا دی، اس نے ایسا بھی ایسا کر دیا، اور جو مرید تھا کوزے کی جو ہے نا ٹوٹی اس نے قبلے کی طرف نہیں کیا، اشارہ کیا، وہ اس کو قتل کر دیا، یہ اسی طرح نظر ماری تو وہ مر گیا، ٹھیک ہے۔ اس بیچارے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے اور پیر صاحب نے مار دیا، اس نے صرف ٹوٹی کو جو نا قبلے کی طرف نہیں رکھا، پھر مار کر پھر اسی طرح اشارہ کیا، ٹوٹی خود بخود چلی گئی۔ آگے جو بولی بالی قوم ہے وہ نعرے لگانے لگ گئے۔ تو کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے اسی طرح کیا؟ نہیں کیا۔ یہ جو بنا رہے ہیں نا، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اصل بات یہ ہے۔ اور مچھرانے والے تو مچھرا دیتے ہیں۔ اگر میں سیدھی بات کرتا ہوں، کوئی آدمی اور اسی طرح کی باتیں کرے، وہ کہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اسی طرح بات ہی کرتا ہے، یہ بھی گستاخ ہے۔ اب یہ کیا گستاخی کی بات ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے قتل نہیں کیا بھائی، مرید کو قتل نہیں کیا نظر کے ساتھ، اور نہ اس نے کہے لکھا ہے۔ یہ جو بنانے والے ہیں نا، وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی باتوں کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، عوام کو بدھو نہ بنائیں۔ تو میری تو یہی گزارش ہے، جھوٹیاں کہانیاں نہ بنائیں، جو قرآن حدیث میں ہے بس اس کو بیان کریں۔ جو اللہ کا ولی ہے، قرآن حدیث کے موافق زندگی گزارا ہے، بس وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔